بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عمران الجونی قال مر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ براہب فوقف ونودی بالراہب فقیل له هذا امیر المؤمنین فاطلع فاذا انسان به من الضر والاجتهاد وترک الدنیا فلما رآه عمر بكى فقیل له انه نصرانی فقال عمر قد علمت ولكني رحمته ذکرت قول اللہ عز وجل عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ رحمت نسبہ واجتہادہ وہو فی النار۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں عزیز، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے ایک ذمہ داری دیے ہیں۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ذمہ داری کو سمجھنے والا ہر آدمی پر حرص کرے گا۔ جس طرح سے دنیا دار مال کی حرص کرتے، جس کو یہ ذمہ داری سمجھ میں آتی وہ انسانوں پر حرص کرتے کہ یہ بندہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ فکر، یہ محنت اپنے برگزیدہ بندے انبیاء علیہم السلام کو دیتے ہیں۔ وہ فکر منتقل ہوتے ہوتے یہ ہم تک پہنچی۔ یہ فکر کا منتقل ہونا یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ فکر قیامت تک رہے گی۔ اگر یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھائیں گے تو دوسرے لوگ اٹھائیں گے۔ اگر یہ فکر ہم نہیں اٹھائیں گے تو دوسرے لوگ اس فکر کو اٹھائیں گے، تو پھر وہ لوگ اس فکر میں سبقت لے جائیں گے اور ہم لوگ محروم کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ آدمیوں پر حرص پیدا ہو۔ اگر آدمیوں پر حرص نہ ہو تو پھر اسے اپنی ذات کی بھی حرص نہ ہو، اسے اپنی ذات کی بھی حرص نہیں ہوگی۔ چند دن کے بعد وہ اپنی ذات کو بھی بھول جائے گا۔ لوگوں پر اگر حرص نہ ہو تو تھوڑے دن کے بعد تو پھر وہ اپنے عمل میں کچا ہو جائے گا اور اپنی ذات کو بھول جائے گا۔ امت مسلمہ کا ہر فرد یہ ذمہ داری سمجھے کہ قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کی اللہ نے مجھے ذمہ داری دیا ہے، اور میں ان کے لیے دین پہنچانے کا کام کروں گا، ان کے لیے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کا سبب بنوں گا، جنت میں جانے کا سبب بنوں گا۔ اس فکر پر اللہ رب العزت قبول فرماتے، اس فکر پر اللہ رب العزت قبول فرماتے۔ دنیا دار
دنیا پر محنت کرتے اس کا ایک اثر ہوتا. سیاست والا آدمی جب سیاست میں محنت کرے تو اس کا ایک اثر ہوتا. سونار جب سونے پر محنت کرے اس کا ایک اثر ہوتا. لوگ دیکھنے والے اس کو سمجھتے یہ سونار ہے. سیاستدان لیڈر کو دیکھ کر دور سے سمجھتے یہ کوئی لیڈر ہوگا یا کوئی سیاستدان ہوگا. اگر کوئی اہم پیشہ آدمی ہے ڈاکٹر یا ماسٹر تو دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ بھئی یہ کوئی ڈاکٹر ہوگا یا ماسٹر ہوگا. آدمی جس محنت میں رہتا ہے اس محنت کا اثر اس پہ دکھتا. اس محنت کا اثر اس پر دکھتا. اگر کوئی چپل سینے والا ہوگا اس کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ چپل سینے والا ہے. گلی میں کوئی کچرا اٹھانے والا آئے گا تو اسے دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کچرا اٹھانے والا آدمی. اگر کوئی سیاستدان ہوگا تو اسے سمجھیں گے کہ یہ کوئی سیاستدان ہوگا, یہ کوئی لیڈری ٹائپ کا آدمی ہوگا. جب آدمی جس مشرب میں رہتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, کچھ اثر ہوتا ہے. میرے عزیزو, یہ ذمہ داری لینے کے بعد, یہ ذمہ داری اللہ کے دینے کے بعد جب بندہ اس ذمہ داری کو اوڑھتا اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے. اس کا ایک الگ کیا ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. وہ اثر کیسے دکھتا, امت پر حرص آتا. یہ لوگ جہنم سے بچ کر کہاں پر چلے جائیں, جنت چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے جنازوں کو بھی دیکھ کر ترستے تھے, تڑپتے تھے کہ کاش میری موجودگی میں یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے, میری موجودگی میں یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے. میرے عزیزو, میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر بندہ امت مسلمہ میں ہو کر جب اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی, اس ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے اور اس ذمہ داری کو نہیں اٹھائیں گے اور پوری امت مسلمہ کو جنت میں لے جانے کی اور پوری انسانیت کو جنت میں لے جانے کی حرص نہیں کریں گے, تھوڑے دن کے بعد آدمی اپنی ذات کو بھول جائے گا. تھوڑے دن کے بعد آدمی کیا کرے گا, اپنی ذات کو بھول جائے گا اور پھر اس کو بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں رہے گی, کیونکہ عمل میں سست پڑ جائے گا, مدھیم ہو جائے گا اور کرتے کرتے بیچ میں رک جائے گا, رک جائے گا. عابد جو ہے, عابد زیادہ دن نہیں چل سکتا. عابد کو شیطان کیا کرتا, عبادت کی ریاکاری لا کر اسے اوندا منہ ڈال دیتا. عابد کو کیا کرتا, عبادت کی ریاکاری لا کر اس کو کیا کرتا, اوندا منہ ڈال دیتا. لیکن داعی سے شیطان بھی ڈرتا اور جو امت پر حرص کرتا شیطان اس سے دور رکھتا. اللہ رب العزت اس کا خاص یہ انتظام کریں گے کہ وہ شیطان سے بچتا رہے گا. روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے, اللہ اس کے شیطان کو اس سے دور کر دیتے. یہاں تک کہ روزہ داروں کے خاطر پورے بڑے بڑے شیاطین کو اللہ رب العزت روک تھام کر دیتے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جنت میں لے جانے کے مشن پر جو آدمی ہے, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو جنت میں لے جانے کے مشن, جنت پر لے جانے کے مقصد پر اگر کوئی آدمی فکر کر رہا اور انسانیت کی حرص کر رہا, جس طرح سے اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت فرمائی شیاطین سے, اسی طریقے سے کام کرنے والے کی اللہ حفاظت کرے. اگر اس ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا تھوڑے دن کے بعد وہ بھی اپنے عمل میں کچا ہو جائے گا, سست ہو جائے گا. عابد کو شیطان یہ ایک دم بولٹا کر دیتا ہے,
عابد کو شیطان ایک دم کیا کر دیتا ہے؟ الٹا کر دیتا ہے۔ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ اکرام کی کیسی فکر تھی اپنے ایک ایک ساتھی کے بارے میں، ایک ایک ساتھی کے بارے میں اور ایک ایک انسان کے بارے میں۔ ابو عمران الجونی فرماتے، یہ حاکم کی روایت ہے، اور انہوں فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک کلیسا تھا، گرجا گھر یعنی کہ چرچ، تو ہم وہاں پر ٹھہرے۔ تو وہ اندر جو راہب تھا اس کو بلائے باہر کو اور اس سے کہا کہ اے راہب، اے پادری، دیکھ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، ایمان والوں کے سردار عمر ابن خطاب ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس آدمی کو دیکھا۔ جب اس کو دیکھا، تکلیف کے اٹھانے کا، راتوں کو جاگنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا اثر اس کے بدن پر ایسے دکھ رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اس نے اپنے اوپر کتنا مجاہدہ کیا۔ جب بندہ نماز پڑھتا، نماز کا اثر اس کے بدن پر دکھتا۔ جب بندہ روزہ رکھتا، روزے دار کا منہ الگ دکھتا۔ جب بندہ دنیا کو چھوڑ ڈالتا تو دنیا چھوڑنے والے کا منہ اور اس کا ڈھب الگ دکھتا، اور دنیا دار رہتا اس کا ڈھب الگ دکھتا۔ اس کا ڈھب کیا دکھتا؟ الگ دکھتا۔ دیکھو حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، جب غور سے دیکھا میں اس آدمی کو کہ اپنے اوپر تکلیف اٹھانے اور راتوں کو جاگنے اور دنیا کو ترک کر دینے کا ایسا اثر اس کے بدن پر دکھ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھتے ہی رونے لگ گیا۔ کون؟ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گیا اور کہے، میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ تو نصرانی ہے، یہ تو راہب ہے، یہ تو سنیاسی ہے، اس کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، کیونکہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے محنت کرنے والے محنت کر دیے پھر بھی جہنم میں جائیں۔ بہت ساری محنت کرنے والے دنیا کو چھوڑ کر، راتوں کو جاگ کر اور اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر محنت تو کر رہے ہیں، لیکن دین سچا نہیں ہونے کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ۔ اور میں اس کے اس اجتہاد پر، اس کے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے پر میں رحم کھا رہا ہوں، اور جو ہے یہ اتنی محنت کر کے بھی اور وہ پھر جہنم میں جائے گا، اس بات پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اس بات پر مجھے کیا ہو رہا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے۔ دوسری روایت میں کہ یہ بھی ہے، اس جگہ پر تو نہیں ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے تو وہ راہب پوچھتا کہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ راہب پوچھتا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولے یہ تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کیوں؟ میں تو 60 سال سے عبادت میں ہوں، جہنم میں کیوں جاؤں گا؟ 60 سال سے کیا ہوں؟ عبادت میں ہوں، میں جہنم میں کیوں جاؤں گا؟ ارے 60 سال سے تو عبادت میں ہے، تجھے الحم کو سورہ تو نہیں آتا؟ 4 غلطیاں ہیں اس میں۔ 60 سال سے تو عبادت میں ہے، لیکن الحم کو سورہ نہیں آتا، 4 غلطیاں ہیں اس میں۔
تو کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ تو میری بات ہے۔ لیکن میرے عزیزو، حضرت عمر نے فرمایا کہ تو مجاہدہ تو کر رہا ہے لیکن تیرا دین صحیح نہیں۔ کیا صحیح نہیں؟ تیرا دین صحیح نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کس نے کہا؟ کہ دیکھو قرآن میں آئے تھے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تیرا مجاہدہ برقرار رکھا جائے گا تو ایمان قبول کر لے گا۔ تو ایمان کیا ہے؟ بھئی ایمان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اللہ کے ذات عالی کا یقین کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہے وہ کلمہ؟ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ جب آدمی، کافر آدمی ایمان میں داخل ہوتا، کفر کے زمانے میں جتنے گناہ کر ہے اللہ وہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور کفر کے زمانے میں جتنے نیکیاں کر کے ہے اللہ ان نیکیوں کا دگنا بدلا دیں گے۔ ان نیکیوں کا کیا کریں گے؟ دگنا بدلا دیں گے۔ تو میرے عزیزو، عمر رضی اللہ عنہ کے فکر پر، ان کے تڑپنے پر اس راہب کو، اس سنیاسی کو اللہ رب العزت نے ایمان عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزو کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے ہر ساتھی کی، اور ہم لوگوں کو اپنے ہر انسان کی، اور قیامت تک کے آنے والے انسانیت کی ایسی فکر ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ بھائی اس کے لیے دیکھو بھائی کہ بھائی 3 دن کی کوشش کر لو۔ اگر اس وقت میں چلا 4 مہینے کی تو فی الفور موقع نہیں ہے، لیکن اب جو اگلے ہفتے میں جو 3 دن کی جماعت نکلنا ہے، جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ، یا پیر منگل چاشمے یا جمعرات جمعہ ہفتہ، جو بھی جماعت کی ترتیب ہے انشاءاللہ کہ آپ جماعت بنائیں۔ جس کا ہفتہ ہی آنے والا وہ اپنے ہفتے کے ساتھیوں کو اور جوڑ کر نکلنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، دست غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے بیتم چرلے کے لیے خیر عطا فرما، ہر مسجد کو دین اور دین کی محنت سے، اے اللہ دعوت کی مبارک محنت سے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ جو ساتھی وقت لگائے ہوئے ہیں اللہ ان کو محفوظ فرما، کام میں جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ جو ساتھی لگانے کے ارادے کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اے اللہ ہمیں موت تک کے استقامت نصیب فرما۔ ان دعاؤں کو پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔